جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ میری حکومت جس طریقے سے گری اس میں بہت سے دیگر کردار بھی شامل تھے اور اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو میں ان کے نام بھی سامنے لے آؤں گا۔ عمران خان صاحب نے اس موقع کے اوپر یہ بیان کیوں دیا، اس کی کیا وجہ ہے، وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ 45 سال پورے ہو گئے ہیں ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو اور آج کا دن سیاہ دن ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور تھوڑی سی تفصیلات حمزہ صاحب نے جو بیان دیا تھا یا پھر جو آرڈر دیا تھا کہ 100 یونٹ ہم بجلی فری کریں گے، اس حوالے سے اور ملک کے اندر جو بجلی کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، آج عمران خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ میڈیا ٹاک کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور اسی طرح اگر سلسلہ چلتا رہا تو میری حکومت کے خلاف جو سازش ہوئی اس میں بہت کچھ ہے، اس میں بہت سے نام ہیں، میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، اور اگر اسی طرح ہمیں مجبور کیا گیا تو میں یہ ساری چیزیں سامنے لے آؤں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے اس طرح کی خبریں بار بار آ رہی تھیں کہ جناب کوئی معاملات طے ہو گئے ہیں، ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، رابطہ ہو گیا ہے، رابطے بحال ہو گئے ہیں، کوئی کسی کا پیغام لے کے آ گیا ہے، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا اور بار بار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کا بھی کوئی کسی قسم کا جو جسے آپ کہتے ہیں نا کوئی ڈیل یا کسی قسم کا کوئی اتفاق نہیں ہوا کسی بھی چیز کے اوپر، اور الیکشنز کا اس وقت یہ جو حکومت ہے، جو موجودہ حکومت ہے، اس کا کوئی موڈ نہیں ہے، انہوں نے کوئی الیکشن شیکشن نہیں کروانا ہے، انہوں نے حکومت اپنی پوری کرنی ہے، اور اسی وجہ سے اگر آپ ان کے فیصلے دیکھ لیں، آپ ان کی تعیناتیاں دیکھ لیں کہ وہ مختلف لوگوں کو وزیر لگا رہے ہیں۔ ڈو یو ریئلی تھنک کہ کوئی صحافی اٹھ کے جا کے وزیر لگ جائے گا 2 مہینے کے لیے، اپنا کیریئر خراب کرے گا، اپنے اوپر لیبل لگائے گا، اور جس طریقے سے لوگ جو اس حکومت میں شامل ہوئے وہ 2 مہینے کے لیے صرف شامل ہوں گے، تو کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے، اور حکومت کی طرف سے اور حکومت کے حمایتیوں کی طرف سے مسلسل عمران خان اور ان کی جماعت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بار بار میں آپ سے کہتا ہوں، ڈیٹیلز بھی شیئر کرتا رہتا ہوں کہ ان کو ایک طرح سے کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مختلف طریقوں سے وہ کام ہو رہا ہے۔ ایک کام تو آپ کو پتا ہے کہ ایک وہ ممنوعہ فنڈنگ کا ایک کیس انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو مطلب کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور ریفرنس جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجا گیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو بھیجیں کہ عمران خان کو نائل قرار دے، کیونکہ وہ ریاست مخالف بیانیاں لے کے چل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس طریقے سے صحافیوں کے اوپر اور جو کوئی بھی عمران خان کے بیانیے کو مطلب کہ تقویت دیتا ہے یا پھر اس کو جسے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں فیئر بیانیہ سمجھتا ہے، یا اس کے حوالے سے سوال اٹھاتا ہے کہ جی وہ یہ کوشچن کر رہے ہیں تو ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں، ان صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہیں، جس سے خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ان کی سیاست کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے آؤٹ کیا جائے۔ 2 طریقوں سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ کیا جائے، ایک تو ان کو اپنی زندگی کا خطرہ ہے خان صاحب کو، اس حوالے سے ان کے پاس اطلاعات ہیں، پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی تھیں کہ افغانستان کے اندر کسی کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے جانا ہے پاکستان میں اور جا کے خان صاحب کو نشانہ بنانا ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے ہمارے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی تھیں، اور بعد میں خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے انہوں نے ایک الرٹ بھی جاری کیا تھا، اور خان صاحب کی سیکیورٹی وغیرہ بھی انہوں نے بڑھائی ہے، اور اس وقت بھی خان صاحب کی جو انر سیکیورٹی ہے اس میں خیبر پختونخوا کے لوگ بھی ہیں۔ تو ایک تو ان کو یہ خطرہ ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی، اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے مختلف شخصیات کے نام لیے ہیں، اور یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے مختلف شخصیات کے نام لیے ہیں اور بڑا کچھ بتایا ہے کہ کس موقع پہ کیا ہوا اور میری زندگی کو کس سے خطرہ ہے، کس نے میری حکومت گرائی۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے دوبارہ آج اس چیز کا ذکر کیا کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف کوئی کارروائی ہوگی کسی طرف سے بھی تو پھر وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ان کو ہے خطرہ یہ کہ ان کو سیاسی طور پہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سیاسی طور پہ ختم کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے جناب؟ آپ الیکشن کروائیں، الیکشن میں وہ ہاریں گے اور ان کا سیاسی طور پہ وہ ٹھوس ہو جائیں گے، ان کا بیانیہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو اس وقت تک بھی اداروں کی رپورٹس ہیں ان کے مطابق عمران خان کا بیانیہ بہت مقبول ہے، اور عمران خان الیکشن میں بڑے اچھا پرفارم کرے گی ان کی جماعت۔ اسی وجہ سے پھر سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے پنجاب کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے یاسمین راشد صاحبہ نے ڈائریکٹ الزام لگایا، خان صاحب بھی ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت اور ان کے ادارے جو ہیں ہمارے خلاف دھاندلی کر رہے ہیں۔ تو ان کو سیاسی طور پہ ختم کرنے کے لیے پھر ٹیکنیکل سائڈ کا بھی کوئی لیا جا سکتا ہے سہارا،
یہ بھی خان صاحب کے پاس رپورٹس ہے. اب وہ سہارا کس طرح لیا جائے کہ جی پہلے پنجاب میں آپ ان کو الیکشن ہرا دیں, جب وہ الیکشن ہار جائیں گے تو کہیں گے جناب یہ تو ایسے ہی غیر مقبول ہے, اور اسی میں پھر جناب ان کے خلاف کوئی اس قسم کا فیصلہ بھی آ جائے, کوئی ریفرنس آ جائے یا الیکشن کمیشن سے کوئی فیصلہ آ جائے, جو آل دو کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور پر پلاننگ جو ہم نے دیکھی حالیہ عرصے میں 3-4 مہینے کے دوران, کسی کو کیا پتا تھا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے ان لوگوں کی حکومت بنائی جائے گی جو ایک دوسرے کی ضد ہیں, جن کے ٹوٹل بیانیے منشور ہمیشہ سے ایک دوسرے کی مخالفت میں رہے ہیں, لیکن یہ کہا گیا کہ جی وہ بڑا غیر مقبول ہو گیا ہے تو ان کی حکومت آئے گی تو چیزوں کو سنبھال لیں گے اور یہ اور وہ. پھر اس کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ آپ کے سامنے بھی ہے اور میرے سامنے بھی ہے. تو عمران خان صاحب نے آج جو سخت بیان دیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے بھی عمران خان کو سپورٹ مل رہی ہے, اور اس میں بنیادی طور پہ صحافیوں سے مل رہی ہے اور میڈیا کے کچھ سیکشن سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے. اس کے علاوہ ان کو کہیں سے جو ریاستی ادارے ہیں, جو دیگر چیزیں ہیں, وہاں کہیں سے بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہی, بلکہ الٹا حکومت ان کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور یہ جو باقی ساری ڈیل ڈول کی باتیں لوگ کہہ رہے تھے, بار بار کہتے ہیں, اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے یہ سخت بیان دیا کہ بھائی آپ باز آ جائیں, حکومت والے اگر کچھ کیا آپ نے تو پھر چیزیں ہمیں دوسری طرف لے جانا پڑیں گی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا, آپ میرے پچھلے ولاگز جا کے دیکھ لیں, کہ اگر ہم الیکشنز کی طرف نہیں گئے تو عمران خان کے بیانیے میں سختی آئے گی. عمران خان کے بیانیے میں مطلب بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی. اور اس جلسے سے, کہ اسلام آباد والے جلسے سے پہلے اسی دن میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آج جلسے کے اندر خان صاحب وہ کچھ باتیں کریں گے, وہ سوالات کریں گے کہ جناب اس پہ کیوں مسلط کر دیا, اس کو کیوں کر دیا, جو انہوں نے پہلے نہیں کیے ہوں گے. اور آپ نے دیکھا, اور اب میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ گزرتے وقت کے ساتھ اس میں مزید چیزیں سامنے آتی رہیں گی. بنیادی طور پہ وہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائے حکومت, نہیں تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اچھا, دوسری چیز جو ہے وہ ہے جی بلاول بھٹو صاحب نے آج ایک بیان دیا, اور بلاول بھٹو صاحب نے کیا فرمایا؟ بلاول بھٹو صاحب نے فرمایا جناب کہ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو آج 45 سال پورے ہو گئے ہیں, اور یہ جو آج کا دن ہے یہ ایک سیاہ دن ہے. یہ بلاول صاحب نے کہا. obviously ماشاء اللہ لگے آپ نے ایک منتخب حکومت کو ختم کیا, کوئی اچھی بات نہیں ہے وہ, لیکن بلاول صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے پتہ نہیں کچھ محسوس ہوا, یہ نہیں کہ مجھے تھوڑی سی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ضیاء الحق کے سیاسی وارثوں کے آپ اس وقت حکومت میں ہیں, آپ وزیر خارجہ ہیں شہباز شریف کے, ضیاء الحق کے سیاسی بیٹے کے آپ وزیر خارجہ ہیں, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آج شہباز شریف صاحب اگر اس مقام پہ پہنچے ہیں تو اس کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو جاتا ہے. ان کی تو سیاست ہی اسی دوران پروان چڑھی, بڑے میاں صاحب وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے اندر. مطلب یہ وہ باتیں ہیں کہ یہ ہمارے اسکول میں بھی جو بچے ہیں ان کو بھی پتا ہے. تو پر انہی کا وزیر خارجہ بن کے بلاول صاحب ہماری عوام کی ذہانت کی توہین اس طرح کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ سیاہ دن ہے, اور ان کی لیگیسی کہ یہ ہے کہ کلیشنکوف کا کلچر, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دیگر جو مطلب یہ جو ہیں تشدد اور دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں دیں ضیاء الحق کے ماشاء اللہ نے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ نے ہمیں چیز دی, میاں یا شریف خاندان, جن کو ضیاء الحق صاحب کے دور میں سیاست میں جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے عروج ملا, تو وہ اس کے اوپر انہوں نے ذکر نہیں کیا, اور ان کے وہ وزیر خارجہ بنے ہوئے. تو بھٹو کی روح اس حوالے سے کیا سوچتی ہوگی اس کے اوپر میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. اچھا, حمزہ صاحب نے آپ کو پتا ہے کہ ریلیف دی پنجاب کے اندر, کہا کہ جو 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں گھر ان کو بجلی فری ہوگی. ٹھیک ہے, اب تو پہلے تو ایک بحث یہ چھڑ گئی, کوئی کہتا ہے جناب 60 لاکھ گھر ایسے ہیں, کوئی کہتا ہے جناب کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس میں 100 یونٹ خرچ ہوتے ہو, اب 2 پنکھے 3 بلب لگاتے رہیں تو 100 یونٹ سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک مختلف بحث ہے. لیکن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہوا تھا کہ کوئی بھی آپ ترقیاتی کام نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ الیکشنز نہ ہو جائیں. تو ابھی الیکشنز ہوئے نہیں, اس سے پہلے یہ اناؤنس کر کے آپ نے پنجاب کے اندر بنیادی طور پہ ووٹرز کو انٹائس کرنے کی کوشش کی, اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی. اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے اب سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا ہے کہ یہ جناب انہوں نے اس فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن میرا جو اس پہ ویو ہے کہ مہنگائی کا دور ہے, اگر عوام کو ریلیف ملتا ہے تو ضرور ریلیف ملے, دیں آپ ریلیف, لیکن 100 کے بجائے جو اگر آپ واقعی ریلیف دینا چاہتے ہیں, یہ پولیٹیکل سٹنٹ نہیں ہے, تو جو گھرانے 300 تک بجلی کی یونٹس خرچ کرتے ہیں ان کی پہلی 100 یونٹس آپ فری کر دیں.
تو پھر وہ 250 خرچ کریں، 250 کریں، یا اگر وہ 300 سے اوپر کر دیں تو پھر تو چھوڑ دیں، ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ نے ریلیف دینی ہے تو پھر آپ اس طرح ریلیف دیں، یا پھر آپ بجلی کی یونٹ میں جو ہے نا سب کے لیے قیمت کم کر دیں، جو لوگ کم بجلی استعمال کرتے ہیں، جو ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ آمدن بھی کم ہے اور آبویسلی پھر ان کی اس طرح کی کنزمپشن بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے، پر دوسری طرف بجلی کی جو شارٹ فال ہے وہ 6000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے، اور جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آئیں گے تو کارخانے کھل جائیں گے اور وہ پلانٹ کھل جائیں گے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، اب یہ کہہ رہے ہیں کیپیسٹی نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ بھائی 3 سال سے ہم دیکھ رہے تھے نا، کبھی ایسی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، کبھی اس طرح کی مس مینجمنٹ ہوئی تھی، اور اس وقت یہ کہتے تھے کہ جناب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، لیکن اب کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے کہ بجلی ان سے مینج نہیں ہو پا رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس طریقے سے اپنی بجلی کو مطلب پیداوار اس کی کریں، کس طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو اب تو بڑی وہ شارٹ فال ہو گئی ہے، اور انہوں نے تیل ٹائم پہ نہیں لیا، یا انہوں نے گیس ٹائم پہ نہیں لیا، انہوں نے پلانٹ کو صحیح ٹائم پہ جو ہے اس کی سروس صحیح نہیں کی، 20 پلانٹ خالی پڑے ہیں یا 10 پلانٹ بند پڑے ہیں۔ یہ صرف اور صرف سیاسی بیانیے ہیں۔ اگر آپ کو پتا تھا، آپ 3 مہینے آلموسٹ ہو گئے آپ کی حکومت کو آئے ہوئے، تو 3 مہینے میں ہم یہ نہیں کہتے آپ ملک کی معیشت ٹھیک کر لیں، لیکن آپ جون کے لیے، کسی کے مئی کے لیے، جون کے لیے، یا نہیں تو جولائی کے لیے کوئی نہ کوئی تو پلاننگ کر سکتے تھے نا کہ جناب کس طریقے سے چیزوں کو کرنا ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ تو یہ تھی جی کچھ امپورٹنٹ خبریں آج کی۔ سب سے امپورٹنٹ خبر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ ان کے خلاف دوبارہ بڑی کارروائی کا کوئی پلان بنایا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ جو آج ہمیں ویڈیو پیغام ایک طرح سے دیا ہے اور ایک طرح سے جو میڈیا ٹاک کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا، اور اسی وجہ سے دوبارہ انہوں نے اس ویڈیو کا ذکر کیا۔ باقی وہ ویڈیو بڑی محفوظ ہے، اس کو جاری کرنے کا ایک میکنزم بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو کسی فزیکل شیپ کے بجائے اس وقت کلاؤڈ میں ہو۔ کلاؤڈ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کا جو کلاؤڈ ہوتا ہے اور مختلف جگہوں پہ ہے، تو اس کی بھی ایک بڑی تفصیل ہے، کچھ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی۔ پر میری امید ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی وہ دن نہ آئے جب ہمیں وہ ویڈیو دیکھنی پڑے۔ امید ہے کہ یہ سب جتنی بھی خبریں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائیں، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔